السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج ایک بہت اہم نظم ہے، بڑی معمولی سی معلوم ہوتی ہے اپنے نام سے، پہاڑ اور گلہری، لیکن واقعی بہت اہم نظم ہے۔ اور اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ وہ ایسا نام ہے کہ اردو جاننے والا شاید ہی کوئی ہوگا جو واقف نہ ہو۔ میری مراد علامہ اقبال ہیں۔ علامہ کا لقب دیا گیا ہے ان کو، بہت علم رکھنے والے اقبال، سر محمد اقبال۔ انہیں ہر کوئی جانتا ہے۔ ان کی شاعری عام شاعری نہیں ہے، وہ عام شاعروں سے الگ ہیں۔ ان کی شاعری میں ایک پیغام ہے، ایک اصلاح کا جذبہ ہے جو انسان کو مرد مومن بننے کی دعوت دیتا ہے۔ صحیح معنوں میں جو کہتا ہے کہ خود ہی کو پیدا کرو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے خالق اور مالک کو پہچانو، اور زندگی کی راستوں پر ترقی کرتے ہوئے اس کائنات کو مسخر کرو۔ اس کائنات کو خالق نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ دھیان رکھو کہ اس کائنات سے تمہیں کام لینا ہے، لیکن اس کے حکم کے مطابق لینا ہے جس نے اس کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ شاعر ہے کہ جو قوم کے حالات کو دیکھ کر تڑپ رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، اور جو اپنے قلم سے کام لے رہا تھا، ہمیں پیغام پہنچا رہا تھا، اپنے فلسفے کے ذریعے سے ہمیں صحیح راستے پر آنے کی دعوت دے رہا تھا، ہمارے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، ہمارے اندر ایک امید پیدا کرنا چاہتا تھا کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ ہاں، تم سربلند ہو جاؤ گے، پھر سے اپنی کھوئی ہوئی عزت، کھویا ہوا وقار حاصل کر لو گے اگر تم صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ، ایمان کی پاسبانی کر لو۔ تو پہاڑ اور گلہری، ایک طرف بلند و بالا پہاڑ اور دوسری طرف ایک زمین کا رہنے والا، زمین پر رینگتا ہوا چلنے والا جانور گلہری۔ تو نظم شروع ہوتی ہے کہ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ محاورہ ہے، پانی میں جا کے ڈوب مر، شرم ہو تو پانی میں جا کے ڈوب مر۔ جب کوئی بہت زیادہ شرمندگی کا کوئی کام کرتا ہے، کوئی بہت برا کام کرے، تو اس سے کہتے ہیں شرم نہیں ہے، شرم ہے تو کہیں ڈوب کے مر جائے، ایسا کام کیا ہے تو نے۔ تو پہاڑ کہہ رہا ہے گلہری سے۔ اس نظم کے اندر پہاڑ اور گلہری دونوں کی بات چیت ہے، ڈرامے کی طرح سے یہ نظم ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے۔ ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ، یہ شعور کیا کہنا۔ ارے ذرا سی تو چیز ہے اور اس پر تجھے اتنا گھمنڈ، کیا کہنا، ایسا گھمنڈ کہ کیا کہیں، کیا بات ہے۔ یہ عقل اور یہ سمجھ، یہ شعور کیا کہنا۔ نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ سمجھ ہے، اتنی چھوٹی سی تو چیز ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ تجھے شرم ہو تو کہیں پانی میں جاؤ ڈوب مر۔ خدا کی شان ہے، خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھے، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھے۔ یہ تو بس خدا کی شان ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا مثال ہے وہ، کہ ایک مثال ہے بندر یا لنگور کے اوپر، خدا مہربان تو آگے کی آپ جانتے ہی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پہاڑ کہہ رہا ہے بس خدا کی شان ہے کہ جو ناچیز ہیں، کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں، جو کوئی چیز نہیں، ناچیز مطلب جو کوئی چیز نہ ہو، یعنی جو ہے کچھ ہو ہی نہ، وہ چیز بن بیٹھے۔ جو کچھ نہیں ہے وہ کچھ بن بیٹھے۔ جو بے شعور ہوں، بے عقل ہوں، جن کے پاس شعور سمجھ نہ ہو، وہ باتمیز بن بیٹھے، اپنے آپ کو باتمیز سمجھ رہے ہیں۔ ایسا ہوتا تو ہے، ویسے ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے ہماری، کیا سیکھا ہے ہم نے، کیا کیا ہے ہم نے اپنی زندگی میں، اپنے ایمان کی کیا قدر کی ہے ہم نے، اپنے ایمان سے کیا کام لیا ہے ہم نے، خدا کے کتنے حکم پر ہم چل رہے ہیں، ہم اپنے آس پاس پڑوسیوں کی اور مزدوروں کی، غریبوں کی کتنی مدد کر رہے ہیں، کتنے بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا رہے ہیں، کتنے جھگڑے سلجھا رہے ہیں۔ دیکھ لیں اپنے آپ کو۔ یہ تو ہے کہ جو بے شعور ہیں آج اس دور میں سب سے زیادہ، کہ جو جن میں کوئی عقل نہیں، تمیز نہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ میں نہ جانے کیا ہے۔ سب سے بڑے تمیزدار تو ہم ہیں، یہ سب تو بے وقوف ہیں۔ تیری بساط ہے کیا، پہاڑ کہہ رہا ہے تیری حیثیت ہے کیا، میری شان کے آگے زمین ہے پست، میری آن بان کے آگے۔ ارے تو کیا، یہ زمین پست ہے، میری آن بان ایسی ہے، میری بلندی اس قدر ہے کہ تو کیا تیری زمین کیا، جس زمین پر تو ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ کہ جو بات میرے اندر ہے وہ تو تجھے نصیب نہیں ہوئی،
اے گلہری، تجھ کو تیرا اتنا اچھا نصیب نہیں ہے، مجھے جو کچھ ملا ہے دیکھ، میری بلندی، میرا اعلیٰ ہونا دیکھ، بھلا پہاڑ کہاں، جانور غریب کہاں۔ کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، بہت دیر سے گلہری پہاڑ کی باتیں سن رہی تھی، جواب دینے کا وقت آ گیا تھا۔ یہ اپنے آپ میں اتنا گھمنڈ کس طرح اختیار کر سکتا ہے؟ گلہری نے سوچا اس کو جواب دینا چاہیے، میں چھوٹی تو ہوں لیکن بولنے کی گفتگو دکھائی ہے، میں جواب دے سکتی ہوں۔ کہتی ہے یہ سن کے گلہری نے کہا منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں، دل سے انہیں نکال ذرا، جو تو باتیں کر رہا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے دوسروں کے مقابلے میں، اور اپنے آپ سے دوسروں کا مقابلہ کر رہا ہے، تقابل، کمپیریزن کر رہا ہے، یہ کچی باتیں ہیں بھائی، چھوٹی باتیں ہیں، یہ باتیں نہیں کرتے، انہیں دل سے نکالیے۔ جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، تیری طرح بڑا ہونا کیا سب کچھ ہے؟ نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ ایسے تو گلہری نے کہا کہ میں بھی ایسے کہہ سکتی ہوں کہ اے پہاڑ تو میری طرح چھوٹا نہیں ہے۔ تو نے بڑے ہونے کو کیسے سمجھ لیا کہ بڑا ہے تو اچھا ہے؟ ہاں وہ شعر ہے نا کہ بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ کھجور، پنتھی کو سایہ نہیں پھل لاگے اتی دور۔ یعنی صرف بڑا ہونا، صرف بڑا ہونا اور کوئی فائدہ دوسرا نہ ہو تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے۔ گلہری کہتی ہے کہ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے کہ چھوٹا بڑا بنانے والا تو خدا ہے، اللہ ہے، اس نے اور ہر چیز میں اس کی قدرت نظر آتی ہے۔ کوئی چیز چھوٹی ہے تو یہ بھی اس کی قدرت کا نمونہ ہے کہ جو کام بڑا کر رہا ہے وہ سارے کام، وہ چھوٹی سی چیونٹی بھی گھر بناتی ہے اپنا، چھوٹی سی چیونٹی بھی اپنے لیے کھانا جمع کرتی ہے، چھوٹی سی چیونٹی بھی پہاڑ پر یا بڑی چٹان پر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے، غرض یہ کہ اپنی حیثیت کے مطابق سارے کام کرتی ہے۔ بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ تجھے بڑا بنا دیا تو اونچائی پر ہے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا، میں بھی اونچائی پر پہنچ سکتی ہوں، درخت پر چڑھ کر میں بھی بلندی پر جا سکتی ہوں۔ تو اپنے آپ میں بڑا ہے، مجھے اس نے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا۔ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں۔ اب گلہری اپنے پاس سے جواب دے رہی ہے، حالانکہ پہاڑ میں بہت ساری خوبیاں ہیں، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کیلوں کی طرح بنایا ہے، وہ زمین کو گویا کہ جکڑے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، لیکن یہاں جواب دینا ضروری ہے، پہاڑ کے گھمنڈ کو توڑنا۔ غرض یہ پہاڑ اور گلہری سے ہم اپنے آپ کی زندگی دیکھیں، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، پہاڑ اور گلہری کے لیے سمجھانا کچھ اور چاہ رہے ہیں اقبال، وہ سمجھیے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، ایسے تو قدم نہیں اٹھا سکتا، اتنا بڑا ہے، کیا ہوا، ذرا اپنی جگہ سے ہل کر دوسری جگہ جا کر دکھا، نری بڑائی ہی تو ہے، اور خوبی کیا ہے تجھ میں، اور خوبیاں بتا، جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو۔ تو بڑا ہے نا، ٹھیک ہے، مجھ سا، میرے جیسا ہنر، جو میرے پاس ہنر ہے وہ دکھا ذرا مجھ کو، یہ چھالیاں ہیں میں توڑ کر انہیں کھاتی ہوں، لے ذرا انہیں توڑ دے بھائی، بلند ہے نا تو، بہت زیادہ اعلیٰ ہے تو، بہت زیادہ اونچا ہے تو، بہت عزت والا ہے، لے بھائی ذرا یہ کام کر کے دکھا، یہ کام میں کرتی ہوں تو کر کے دکھا۔ نہیں ہے اب اس نظم کا عروج ہے، یعنی اس نظم کا یہ آخری شعر اس نظم کا نچوڑ ہے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، اس کائنات کی کوئی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ نکمی نہیں ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت، اس کی کوئی نہ کوئی وقعت، اس کا کوئی نہ کوئی کام ہے جسے وہ انجام دے رہی ہے نا۔ دیکھتے ہیں نا آپ، مدھو مکھی کتنا زبردست کام کر رہی ہے، شہد بنا رہی ہے، کیا حیثیت ہے مدھو مکھی کی؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح کتنی چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ کیا کیا کارنامہ انجام دے رہی ہیں۔ نچوڑ یہ ہے کہ اس کائنات کی کوئی چیز نکمی نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، قرآن پاک میں ہے کہ اے اللہ، اس کائنات کی کسی چیز کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اہمیت، کوئی نہ کوئی حیثیت، کوئی نہ کوئی ضرورت ہر چیز سے جڑی ہوئی ہے۔
کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. ہاں اگر کوئی خود برے کام کرنے لگے تو وہ بات الگ ہے. اقبال ان کا تخلص ہے، اقبال کی نظم ہے. پیغام کیا ملتا ہے؟ اب ذرا میں یہ چاہتا ہوں آپ پیغام سوچیں. پیغام یہ ہے، جہاں اور بہت سارے پیغام ہیں، یہ ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں کہ یار اس کے پاس دولت ہے تو وہ عزت والا ہے، اور میں عزت والا نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس دولت نہیں ہے. اور جس کے پاس دولت ہے وہ کہہ رہا ہے ارے غریبوں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، تم سب کے پاس دولت نہیں ہے، تم سب میری طرح مالدار نہیں ہو تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسے ہی کوئی شخص بہت ہنر والا ہے اور کوئی شخص ہے جو بیچارہ مزدور ہے، اینٹیں توڑ رہا ہے، اس کو کوئی ہنر نہیں آتا کوئی خاص اس طرح کا، وہ انجینئر نہیں ہے، وہ صرف بیچارہ اینٹیں توڑتا ہے تو وہ نالائق ہے، وہ بیکار ہے؟ نہیں، وہ بھی بہت بڑا کام کر رہا ہے اپنی جگہ. ہر کام کی اپنی حیثیت ہے، کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہے. اس طرح سے دنیا کا کوئی کام اس طرح چھوٹا بڑا نہیں ہے کہ یہ لوگ گرے ہوئے ہیں جو گندگی صاف کرنے والے لوگ ہیں. ایسا سمجھنا خود گرا ہوا ہونا ہے. تو یہ نظم ہمیں بتاتی ہے کہ ہم تقابل، مقابلہ، کمپیریزن نہ کریں کہ میرے پاس یہ ہے تیرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے تیرے پاس ہے. ہر چیز کو ہم ایسے دیکھتے ہیں، ہر چیز کو ہم سوچتے ہیں دوسرے سے. یار اس کے کپڑے ایسے تھے میں بھی ویسے کپڑے لاؤں گا، یار وہ اس طرح بولتا ہے میں بھی ایسے بولوں گا، یار اس کے پاس ایسا موبائل فون ہے میں بھی وہ لاؤں گا. عزت حاصل کرنے کے لیے ہم نقل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نقل. جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، جن کو ہم مالدار سمجھتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں یار یہ اسمارٹ ہیں، شہرت ہے، ان کی عزت ہے، تو ہم سوچتے ہیں وہ چیزیں حاصل کریں جو ان کے پاس ہیں، ہم بھی عزت والے بن جائیں گے. نہیں بچوں، عزت تو کام سے ہے. ہاں ایک غریب حلال کی کماتا ہے، حرام نہیں کھاتا، حرام نہیں کماتا، چوری نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، چپلیں ٹوٹی ہوئی چپلیں جوڑا کرتا ہے، لیکن اس کی روزی حلال ہے، اللہ کی نگاہ میں بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. اور ایک بادشاہ ہے، راجہ ہے، پردھان منتری بنا پھرتا ہے اپنے آپ میں. اور اس کا لباس دیکھو، اس کا لباس دیکھو، لاکھوں کروڑوں روپے لباس پر خرچ کر رہا ہے، اپنے ہوائی جہازوں پر لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہا ہے، اپنے رہنے کی جگہ لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہا ہے، عوام کا پیسہ برباد کر رہا ہے اپنے لیے، اپنے اوپر. خدا کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اس کی عوام بھوکی مر رہی ہو، اس کی عوام بیچاری بھوکمری کا شکار ہو، بیماریوں کا شکار ہو، عوام کے پاس اسپتال موجود نہ ہو، سواری موجود نہ ہو، عوام تڑپ رہی ہو، پریشان ہو، اور بادشاہ سلامت اپنا خزانہ بھرے جا رہے ہیں، ایسے بادشاہ کی خدا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. اور وہ غریب جو میں نے بتایا حلال کی کھاتا ہے، حلال کی کماتا ہے، اور جتنا کچھ ہے اس میں غریبوں کی، دوسروں کی مدد بھی کر دیتا ہے، اس کی اللہ کی نگاہ میں بہت حیثیت ہے. تو نیکی اور پرہیزگاری اور اچھے کام کی وجہ سے کوئی اچھا بنے گا، اپنی صفات، اپنی خوبیوں کی وجہ سے اچھا بنے گا. مال، دولت، شہرت، عزت، نظر آنے والی جو چیزیں ہیں ان سے کوئی اچھا نہیں بنتا. بڑا ہو، زیادہ دولت والا ہو، زیادہ شہرت والا ہو، زیادہ عزت تو ان نیک کام کرنے والوں کی ہے، اچھے کام کرنے والوں کی ہے، جو سیدھے راستے پر چلیں، دوسروں کو بھی اسی راستے پر چلنے کے لیے بلائیں، اور جو دوسروں کو دھکا نہ دیتے ہوں، دوسروں کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہ کرتے ہوں. تو اسی لیے بچوں یہ نہ سمجھا کرو کہ میں اس کی طرح نہیں ہوں تو میری کوئی حیثیت نہیں، تم خاص ہو، اللہ نے تمہیں خاص پیدا کرا ہے. ہر شخص کو اللہ نے خاص خوبیاں دی ہیں. کسی کو کچھ کام زیادہ سکھا دیا، کسی کو کوئی کام زیادہ سکھا دیا، کسی انسان کو کوئی چیز زیادہ دے دی، کسی کو کوئی چیز زیادہ دے دی. ٹھیک ہے؟ تو جو عمل سے ہے سب کچھ کس سے ہے؟ عمل سے ہے. عمل اچھا ہے تو آپ اچھے ہیں، عمل برا ہے تو دولت ہو، شہرت ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سوال و جواب پر غور کریں. پہاڑ نے گلہری سے ڈوب مرنے کو کیوں کہا؟ کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا جانور ہے. پہاڑ نے اس کو کہ تجھے ذرا سی شرم ہو تو ڈوب مر، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پستی پر رہنے والی، زمین پر رہنے والی ہے، اور میری آن بان شان کے سامنے تیری کوئی حیثیت نہیں، جا کے ڈوب مر گئی. مجھ سے بات کرنے آئی ہے، جا تیری حیثیت ہے مجھ سے بات کرنے کی. گلہری نے پہاڑ کو کیا جواب دیا؟ بڑا خوبصورت جواب ہے. آپ یہ دیکھیں، میں نے جو بتایا تھا اس نظم میں ڈرامائی کیفیت ہے، سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے اس نظم کا کیا پیغام ہے، اس نظم میں کیا خاص ہے، تو آپ یہ سب باتیں بتائیں گے جو میں نے آپ کو بتایا. نظم کا پیغام میں نے آپ کو بتا دیا ہے. نظم کا مرکزی خیال آپ کو امتحان میں لکھنے کے لیے آتا ہے. کیا مرکزی خیال؟
یعنی نظم میں بنیادی طور پر شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ شاعر یہی کہنا چاہتا ہے کہ کوئی شخص اونچا ہوتا ہے تو اپنے کام سے ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، کہ میرے پاس جو چیزیں ہیں تیرے پاس بھی اگر وہ چیز ہے تو اچھا ہے، ورنہ تیری میرے سامنے کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ تو شاعر دوسری چیز ہے مقابلہ کرنے کو منع کر رہا ہے، کہ ہمیں دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، نقل نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر یہ چیز نہیں ہے اس کے اندر ہے تو وہ زیادہ مجھ سے اعلیٰ ہے، اونچا ہے۔ ہاں، قد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کام کی اہمیت ہے۔ یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارا جسم کتنے ہی ہم خوبصورت ہوں، ہمارے کارنامے اچھے نہیں ہیں، نیک نہیں ہیں، تو کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری۔ تو اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے نا، بنیادی خیال وہ یہی ہے کہ ہمیں تقابل مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جو پروردگار نے دیا ہے نا اسی کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے جو کچھ دیا اللہ نے کچھ نہ کچھ خاص دیا ہے، اور مجھے اسی کا استعمال کر کے اس دنیا کو فائدہ پہنچانا ہے، دنیا کے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، کام میں لانا ہے، مطلب جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ ہنر چاہے چھوٹا دنیا اسے چھوٹا سمجھتی ہو، لیکن ہر کسی کو اللہ نے کوئی خاص ہنر، کوئی خاص چیز دی ہے، ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لائق بنایا ہے، کوئی چیز اس کائنات میں نکمی نہیں ہے، بے حیثیت نہیں ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت موجود ہے نا۔ یہ اس نظم کا مرکزی خیال ہے۔ اور خوبصورتی کیا ہے اس نظم کی کہ پہاڑ اور گلہری کی جو گفتگو دکھائی گئی ہے اس سے ڈرامائی کیفیت پیدا کی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے سامنے یا تو ان دونوں کو بات چیت کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا اپنے کانوں سے ان دونوں کو بات چیت کرتا ہوا سن رہے ہیں۔ تو شاعر جو پیغام ہمیں دینا چاہتا تھا وہ اس نے پہاڑ اور گلہری کی مدد سے دیا ہے۔ ایسے جب ہم کسی کی مدد سے پیغام پہنچاتے ہیں تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ شاعر سیدھا سیدھا یہ کہہ دے کہ بھائی جو ہے تمہیں ہمیں اس طرح یہ کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس کی اتنی مزہ نہیں آئے گا جتنا مزہ پہاڑ اور گلہری کی گفتگو سے اپنا پیغام جو اس نے سنایا ہے اس سے زیادہ چاشنی، ڈرامائی کیفیت، دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔